قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی عبادات، ہر طریقے کی تعریف، ہر طریقے کی تحمید اس خالق کائنات رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو ہم اور آپ کا، ساری کائنات کا، سارے مخلوقات کا ایک رب ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دنیا میں انسان بننے کا سلیقہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا، جنہوں نے ہمیں دنیا میں زندگی گزار کر آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے وہ سارے نسخہ کیمیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ یا اللہ، جتنی زندگی دے، جتنے لمحات تو ہمیں دنیا میں نصیب کرے، ان لمحات کا ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر سے وقت میں، آج کے اس جمعہ میں ہم اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی صفات، نیک بننے کے صفات، آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کیسے کہلایا جاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو مومن کیسے کہلایا جاتا ہے، کچھ باتیں اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے لکھی ہیں، کہی ہیں، جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا، یہ سماج، یہ حالات، یہ ایام اس طرف رخ موڑ چکے ہیں کہ آدمی ہر منٹ ہر سیکنڈ اپنی ترقیوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آئے دن میں دنیا میں کیسے ترقیاں حاصل کر سکوں، آئے دن میں دنیا میں کیسے اپنی حکمرانی کر سکوں،
آئے دن دنیا میں کیسی جو ہے اپنی بات منوا سکوں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے حالات بالکل اس طرف ہو چکے ہیں، ان حالات میں ہم کوئی اچھے کھیلنے والے، اچھے بولنے والے، اچھے لکھنے والے، اچھی اداکاریاں کرنے والوں کو ہم کامیاب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم انہی لوگوں کو کامیاب سمجھیں گے جن کو قرآن نے کہا ہے، ہمیں انہیں لوگوں کو کامیاب سمجھنا ہے جو احادیث رسول سے ہمیں ملتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھو، دنیا میں آدمی کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جسمانی اعتبار سے، اپنے کپڑوں کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، ہم اس آدمی کو تب تک کامیاب نہیں سمجھیں گے جب تک وہ قرآن اور حدیث کے پیرائے میں نہیں اتر آتا ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مومنین سے خطاب کیا، ایمان والوں سے خطاب کیا، اور ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں دیکھو، بعض پیغام ایسا ہے جو مکمل انسانیت کے نام ہے، بعض پیغام ایسا ہے جو کفار کے نام ہے، اور بعض خاص پیغامات ایسے ہیں جو خاص اللہ کے نیک بندے، مومن بندے ہیں ان کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جن کا ایمان رب پر ہے، رسول پر ہے، رسول کی زندگی پر ہے، رسول کے معجزات پر ہے، اللہ کے کلام قرآن مجید پر ہے۔ اللہ نے کہا آمنو باللہ، تم ایمان والے ہو، مکمل ایمان والے بن جاؤ۔ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، ورسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر جو اللہ نے تم سے پہلے بھی نازل کیا۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ دنیا ترقیوں پر چل رہی ہے، دنیا ترقیوں پر چل رہی ہے۔ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، تم کامل ایمان والے بن جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل سلامتی والے دین، مکمل سلامتی والے طریقے کو اپنے اندر شامل کر لو، سلامتی والے طریقے کو کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ وہ پیغامات ہیں جو خاص مومنین کے لیے، جو خاص مومنین کے لیے ہیں۔ ہم پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اللہ رسول کو جاننے والا، ان کے طریقوں پر چلنے والا ہوں، لیکن یاد رکھو جب تک ہمارا ایمان ان باتوں پر نہیں ہوگا، جب تک ہمارا کردار ان ایسی چیزوں پر نہیں ہوگا، تب تک ہم اپنے آپ کو نہ مومن کہہ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، آئیے اللہ کے نیک بندوں کی صفات قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا، قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا۔ ایک جگہ پر عباد الرحمن کی صفات اللہ نے بیان کی، عباد الرحمن کی صفات اللہ نے بیان کی، جو تقریباً 8 آیتیں مشتمل ہیں، 8 آیتیں اللہ نے کہی، اور اس میں تقریباً 15 پیغامات ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جمعہ انشاءاللہ ہمارے لیے ایک تزکیے والا جمعہ ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی صفات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کہا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان صفات پر اتر آتے ہیں، ہم سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے بندے کہلائے جائیں گے۔ اگر ہم نہیں اترتے، سمجھو میرے بھائی، دنیا میں 2 ہی نظام ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، دوسرا شیطان کے فتنے ہیں، ورنہ ہم شیطان کے فتنوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے تجزیے کا وقت ہے، یہ ہمارے لیے جائزے کا وقت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنا جائزہ لیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ نے عباد الرحمن کی صفات میں کیا کہا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی صفت کہا، دیکھو وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہماری انسانی زندگی کے اعمال سے متعلق ہے۔ ہم اپنے ایمان کو تو درست کر لیں گے، اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، حشر پر، محشر پر، قبر کے عذابات پر، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرکت پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ ہم اس کردار پر اتر آ رہے ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو کہا ہے اس کردار پر ہمارے اخلاق آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، ہمارا جائزہ لینا ہے۔ میرے بھائی، آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی صفات ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کہے ہیں۔ سب سے پہلی صفت دیکھو بھائی، اللہ رب العالمین نے کہا وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ کے نیک بندے زمین میں گزرتے ہیں، زمین میں چل پھرتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ ان کے اندر عاجزی و انکساری ہوتی ہے، ان کے اندر فطرت کی نشانی ہوتی ہے۔ اکڑنا، تکبر کرنا، یہ شیطان کی فطرت ہے۔ شیطان سے بھی جب کہا گیا کہ انسان آدم کو سجدہ کر، اس نے یہی طعنہ دیا تھا کہ مٹی سے بنایا گیا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے،
اگر ہم اپنے آپ میں تکبر کرتے ہیں تو یاد رکھو بھائی ہم انسانی فطرت کا تقاضا ادا نہیں کر رہے. ہماری فطرت ہے عاجزی، ہماری فطرت ہے انکساری. جب بھی تکبر کی بات آتی ہے میرے بھائی ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات آتی ہے، ہم کہاں تکبر کرتے ہیں؟ سب یہی سوچتے ہیں. کوئی امیر ہے اس کے سامنے جب تکبر کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے سماج کا غریب طبقہ بہت متکبر ہے. غریب یہ کہتا ہے کہ امیروں میں متکبرانہ رواج ہے. میرے بھائیوں ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اور آپ فیصلہ کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ حق آپ کے پاس آنے کے بعد ٹھکراتے ہیں، آپ متکبر ہیں. حق آپ کو معلوم ہو گیا، سچائی کیا ہے تم جان گئے، لیکن پھر اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر، اپنی منمانی خواہشات پر، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو سمجھو یہ تکبر کی ایک شکل ہے، تکبر کی ایک شکل ہے میرے بھائی. ہم تکبر کا مزاج لوگوں کے معاملے دیکھا دیکھی بول چال سے نہیں، ہم انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے جائزہ لیں گے جو اللہ کے نبی اور اللہ نے کہا. اللہ کے نبی نے کہا الکبر بطر الحق. حق کو کوئی بندہ ٹھکراتا ہے اس کے اندر متکبرانہ مزاج ہے. وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے بڑوں کو حقیر سمجھتا ہے، ہدایت پانے والوں کو حقیر سمجھتا ہے، نیک اور سنتوں کے راستے پر چلنے والوں کو حقیر سمجھتا ہے. اس کے اندر متکبرانہ مزاج ہے میرے بھائی. اللہ سے دعا کرو یا اللہ اس کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. تکبر کرنے والوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا میرے بھائی. ہمیں اللہ کے محبوب بننا ہے، لوگوں کے نہیں، شیطان کے نہیں، سماج کے نہیں. ہماری فطرت اللہ نے دی ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے، وہی کام کریں گے جن سے اللہ خوش ہوتا ہو. میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، دنیا بھر کی نصیحتیں کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں قرآن میں منقول ہے. لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں شرک کے بارے میں، نماز کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، بہت ساری نصیحتیں کی. ان میں سے ایک نصیحت اپنے بچے کو کی ہے انہوں نے. ہمیں جاننا چاہیے کیا نصیحت ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا لا تمشی فی الارض مرحا. اے میرے بچے زمین میں اکڑ کرنا چاہیے، اکڑ کرنا چاہیے. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. لوگوں سے مل، عاجزی سے ملا کر، انکساری سے ملا کر. زمین میں تو چلتا ہے تو کبھی تکبر نہ کیا کر. میرے بھائیوں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی آدمی سخت مزاج کا ہے وہ بڑا متکبر ہے، کوئی آدمی کسی سے بات نہیں کرتا وہ متکبر نہیں. میرے بھائی یہ ہمارے ذہنوں میں شیطان بدظنی پھیلاتا ہے. بڑے بڑے علماء جو اپنے آپ کو، جن کے اندر جرأت مندانہ ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، لوگوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ ملاقات بھی نہیں کیے ان کے بارے میں غلط فہمیاں کرتے کہ ایسے علماء جن کے اندر تکبر ہے. نعوذ باللہ. نہیں میرے بھائی، ہم تکبر اپنے ذہنوں اور خیال سے نہیں تلاش کریں گے. ہم تکبر اور متکبر اسی کو کہیں گے جنہیں قرآن اور حدیث میں کہا گیا میرے بھائی، جنہیں قرآن اور حدیث میں کہا گیا. ہاں اپنی جگہ پر وہ آدمی بڑا جرأت مند ہوگا، ہمت والا ہوگا، بہادر ہوگا، اس کی کیفیت اس کے ساتھ. ہم اس سے ملے بھی نہیں، بات بھی نہیں کیے، غلط افواہیں پھیلانا جن کی زد میں کل ہمیں حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے بولنا ہوگا میرے بھائی. جب کوئی تکبر کے بارے میں بولتے ہیں کہ ہم تکبر نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کہا من جر ثوبہ خیلا، جو کوئی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے لم ينظر اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. ہم کہتے ہیں کہ کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، تکبر نہیں میرے بھائی. شریعت نے قانون دے دیا ہے آپ ازار سے نیچے لٹکاتے ہیں، چاہے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو نہ ہو، لیکن یہ متکبرین کی نشانی ہے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. ہم وہی کیفیت دیکھیں گے جو قرآن اور حدیث میں کہا گیا. میرے بھائیوں یہ وہ صفات ہے جو قرآن نے کہا تم متکبرین میں سے ہو جاؤ گے. ہم اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی. بات کرو سنجیدگی سے، عاجزی سے، انکساری سے بات کرو. زمین میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، آج بڑا فیشن ہو گیا ہے. 2-4 ہاتھ میں کڑے، 6 انگوٹھیاں ہاتھ میں ڈال کر کے، 2-4 گنڈیاں کھول کر کے ہمارا سماج کے نوجوان طبقہ گھومتا ہے اور سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے ہیرو ہیں.
نعوذ باللہ، یہ سب متکبر مزاج کے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کوئی حیثیت نہیں، رسول کی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرے بھائی، جس کے پاس اللہ رسول کی اہمیت نہیں، ہم بھی اسے اہمیت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا قانون بناؤ، زندگی کے کچھ اصول بناؤ جو صرف اللہ رسول کے اصولوں کے مطابق ہمارے اصول ملتے ہو۔ ہم ان کو عزت نہیں دیں گے جو اللہ اس کے رسول کو عزت نہیں دیتے، ہم اس کو مقام نہیں دیں گے جو اللہ اس کے رسول کی عزت اور احترام نہیں کرتا ہوں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے عباد الرحمن کی پہلی کیفیت اللہ نے بتائی کہ وہ کبھی متکبر نہیں ہوں گے، تکبر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کسی آدمی سے ہم بات کرتے ہیں، سامنے والے کے اندر سننے کی کچھ بھی کیپیسٹی نہیں ہے، جسارت نہیں ہے، سننا نہیں چاہتا، چیخو پکار کرتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے، جوابی طور پر ہم بھی گالیاں دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے کہا جاہلوں سے بات ہوتی ہے، جاہلوں سے تکلم کرتے ہو، جاہلوں سے آپس میں باہمی بات چیت کرتے ہو، رہی بات وہ جاہل ہے، اس کی زبان سے معلوم ہو جائے گا، وہ گالیاں بکنے لگے گا، وہ افواہیں پھیلانے لگے گا، وہ تمہاری ذات پر کیچڑ اچھالے گا، ماں باپ پر کیچڑ اچھالے گا، داداؤں پر کیچڑ اچھالے گا، نسب پر حملہ کرے گا، مال پر حملہ کرے گا۔ یہ جاہلوں کی صفت ہوتی ہے، تمہارے اوصاف پر انگلیاں اٹھائے گا۔ میرے بھائی، اگر وہ بندہ ایسا کرتا ہے تو جوابی طور پر ہمیں اسے دگنا جواب نہیں دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، سلام کہہ کے اس سے آگے بڑھ جاؤ، اس سے سلامتی کی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤ۔ ضروری نہیں کہ تم جوابی طور پر اس سے بحث کرتے رہے، نہیں میرے بھائی، یہ مومنین کی صفات نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، نتیجے میں ہم اس سے جواب دیتے ہوئے خود ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اس موقع پر کتنی برائیاں کر رہے تھے، ہم اس موقع پر کتنی گالیاں ہم بک دیتے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ وہ طریقے ہیں جو ہم کبیرہ گناہوں میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ تیسری صفت اللہ رب العالمین نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ مومن بندے رات گزارتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، رات گزارتے ہیں، رات کے ایام لمحات سب گزارتے ہیں، لیکن کس حالت میں گزارتے ہیں؟ سجدا وقیاما، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ جو مانگنا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، رات کی تنہائی ہے، اکیلا ہے بندہ، صرف رب اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کیفیات ہیں جن پر عمل کر کے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل ملا، یہ وہ کیفیات ہے جن پر چل کر کے صحابہ کرام کو روم و ایران کی سلطنت ملی تھی، یہ وہ کوالٹیز ہے جن پر چلنے سے صحابہ کرام کو فتح مکہ کی بشارت بھی آئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ پیغامات ہیں جن کی شروعات میں بہت مشکلیں جھیلنے پڑی۔ صحابہ کو کیوں تکلیفیں دی جا رہی تھی؟ کیوں تکلیفیں دی جا رہی تھی؟ یہی کہ لوگ ایمان میں درست ہو گئے تھے، عمل میں صالح بن گئے تھے، عمل میں صالح بن گئے تھے، ان کے کردار ایسے ہی تھے، عاجزی و انکساری، اللہ اکبر، بات کرتے تو بری باتیں نہیں، رات گزارتے تو اپنے رب کی عبادت میں رات گزارتے۔ کتنے ایسے غلام تھے جو نہایت طاقتور تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے خاطر ساری تکلیفیں برداشت کی۔ کتنے غلام ایسے ہیں جن کے بارے میں اٹھا کر کے دیکھو، فقیہہ ہے اور اسی طریقے سے زنیرہ ہے، یہ پورے لونڈیاں تھیں جو اپنے مالکین کے، اپنے مالکوں کے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اللہ کے پاس اپنا مقام بنا لیں، بس صرف اللہ کے پاس اپنا مقام بنا لیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب سینکڑوں بار سنتے ہیں۔ میرے بھائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنی مشکلات جھیل رہے تھے، ایک مرتبہ اگر اب کفر یا کلمہ کہتے تو چھوڑ دیتا ان کا مالک، لیکن 1000 تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ ہے، احد 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 احد۔ وجہ کیا تھی؟ یہی وہ کردار تھا جن پر چلنے سے مشرکین ان پر ظلم ڈھاتے تھے، مشرکین ان پر ظلم کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ،
دونوں کو عثمان بن عبید اللہ جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے رسی سے باندھ دیا تھا، پوچھنے پر کہا جب بھی میں کھولوں گا یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے دونوں کو باندھ کر کے رکھا۔ حالانکہ دونوں آزاد تھے، بھائی کو باندھ کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائی اس دور میں اتنے مشکلات تھے، صرف اس دین اور سیدھے سادے اعمال، سیدھے سادے دین پر چلنے کے لیے۔ آج ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم خود اپنے آپ پر وبال جان بن رہے ہیں میرے بھائی، ہم خود اپنے آپ پر وبال جان بن رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیات ہے جو مکی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا تھا اور اپنے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی باتیں ہیں۔ رات گزارتے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کا 40% ایسے لوگ ہیں جن کی شکایت ہے کہ راتوں میں ہمیں نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کیوں نہیں آتی میرے بھائی؟ کیوں نہیں آتی؟ تم بیمار ہو، عمر والے ہو گئے ہو، نہیں، جوانی ہے، نیند نہیں آتی۔ کم سے کم ان لمحات میں اللہ کو راضی کر لو تاکہ میدان محشر میں عرش کا سایہ تمہیں مل جائے، میدان محشر میں عرش کا سایہ تمہیں مل جائے۔ نیند نہیں آتی، وقت کیا کرتے ہیں؟ بیکار لہو و لعب میں۔ میرے بھائی، مومنین کی صفات نہیں ہوتی ہے۔ نوجوانوں، یہ مومنین کی صفات نہیں ہے۔ یاد رکھو، وقت برباد کر لو گے لیکن کل افسوس کرتے رہو گے۔ اللہ مجھ کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق دے دے یا اللہ۔ یا اللہ برائیوں سے بچا لے یا اللہ۔ جوانی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات، ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن صرف کیا مانگتے ہیں؟ دعاؤں میں بعض چیزوں کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ مجھے نقصان سے بچا لے، یا اللہ مجھے دنیا کی آفت سے بچا لے، یا اللہ میرا معاش بند ہونے والا ہے تو غیب سے مدد کر، یا اللہ میں بے چھت ہوں مجھے چھت دے دے۔ اللہ اکبر، مومن بندوں کی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ مومن بندوں کی، عباد الرحمن کی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ کیا دعا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچا۔ مانگے ہیں کبھی ایک دعا خالی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے، جس میں جو ہے جہنم سے پناہ کی دعا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یا اللہ یہ ایسا عذاب ہے جو ہمیں چھوڑ کر کے بھاگیں گے، آ کر کے چمٹ جائے گا، پھر ہم سے ہم بھاگیں گے وہاں سے، پھر ہمارے اوپر آ کر کے چمٹ جائے گا، چمٹنے والا عذاب۔ اللہ اکبر، یہ مومن کی دعا ہے میرے بھائی۔ دنیا میں دعائیں کرو نہ کرو، چھوٹی دعا کرو، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یا اللہ یہ ایسی عذاب ہے جس کو چھوڑ کر کے بھاگیں گے پھر بھی چمٹ جائے گی۔ اللہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ دعائیں کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے بعض لوگوں کو کچھ مال دیا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ مال دیا ہے، وہ کرتے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے، اصحاب رسول نے کیا کیا؟ دیکھو قرآن کی آیت، اس کے بعد کی آیت، ایک رکوع ہے، میں پورا آپ کو سمجھا رہا ہوں، سورہ لقمان کی ایک رکوع جس میں پوری باتیں ہیں، عباد الرحمن کی صفات۔ اللہ نے کہا جس کے پاس مال ہے، رقم ہے، جائیداد ہے، وہ کرتے کیا ہے؟ اگر نیک بندے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ اذا انفقوا لم يسرفوا، بیکار خرچ نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، معتدالانہ ازواج، اعتدال پسند، یہ مومن کی کیفیت ہے میرے بھائی۔ ہم ایسے نہیں، ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ سال میں 1-2 بار کہیں خرچ کر دیے، سال بھر ہمارے دماغوں میں رہتا ہے کہ فلاں کام کے لیے ہم دے دیے ہیں۔ میرے بھائی نہیں، ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر دن کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں جتنے غلام تھے، بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ زنیہ کو آزاد کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ فقیہا کو آزاد کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ دیکھو ان کی زندگی، حالانکہ ابو بکر صدیق کا نام کہیں بڑے بڑے تاجروں میں، بڑے بڑے رئیسوں میں نام نہیں آتا، مکے کے معمولی تاجروں میں ان کا نام آتا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی فیاضیہ، اللہ اکبر، ہمارے جیسا نہیں تھی میرے بھائی۔ ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھو، دین کے راہ میں کام کرو، خدمت کرو، سماج کے لیے اور خصوصی طور پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کرو، یہ نیک لوگوں کی خوبیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور خوبی میرے بھائی نیک لوگوں کی اللہ نے یہاں پر ذکر کیا
کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، لا يدعون مع اللہ الہا آخر. چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتیں، کچھ بھی ہو، مانگتے ہیں اللہ سے، مانگتے ہیں اللہ سے. اللہ اکبر. جب احادیث رسول ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، سب سے عظیم چیز. کسی صحابی نے پوچھا اگر میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا کس سے مانگا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا تیرے جوتے کا لیس جسے کہتے ہیں، تسمہ اسی کو بولتے ہیں، لیس بھی اگر درست کروانی ہو اللہ سے مانگو. اللہ مومن بندوں کی سنتا ہے. میرے بھائی، میرے بھائیوں، یہ کیفیات اپنے اندر پیدا کرو. یہ کیفیات، یہ صفات، مومن کے صفات قرآن میں ہیں، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، پھر بھی ہم جھنڈے ڈنڈے لے کر کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری انسانیت ایک آدم سے ہے، لیکن انسانیت میں فرق کیا ہے؟ کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، بس یہی تفریق ہے. نیک اور بد کیسے ہوئے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتا ہے وہ نیک کہلایا جاتا ہے، جو اس کی خلاف ورزی کہتا ہے، شیطان کے طریقے پر چلتا ہے، وہ بد کہلایا جاتا ہے. میرے بھائی، لہٰذا ساری انسانیت ایک ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں زمین میں جہاں کہیں بھی جھوٹ بکا جاتا ہے، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس کو نشر کرنے والے ہم ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا لا یشہدون الزور، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. کہیں کچھ حادثہ ہوتا ہے، کسی سے سن کر کے، کسی سے سن کر کے ہم اپنے سماج، اپنے دوستوں میں ایسے پھیلا دیتے ہیں جیسا کہ کوئی اپنے گھر کا حادثہ ہوا ہے. نعوذ باللہ. میرے بھائی، خبریں آتی ہے، مومن کی صفت قرآن میں بتائی گئی، خبریں سنتا، اس کی تحقیق کرتا، اسے نشر نہیں کرتا. ہمارے پاس تحقیقی ذہن ختم ہو گیا ہے. ہم بڑے امین ہیں اس سلسلے میں، امین ہیں، کہیں سے لیے کہیں دے دیے. رہی بات معاملے میں، اللہ اکبر. میرے بھائی، یہ وہ کردار ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں جاننا ہے، عمل کرنا ہے. اس کے بعد ایک آخری صفت آپ کو بتاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیا. اللہ اکبر. بڑے عاجزی، غور سے سنتے تھے. غور سے سننا قرآن اور سنت کی باتوں کو. کہاں سنتے ہیں بھائی، کہاں سنتے؟ بڑی مشکل جمعہ کے دن کبھی جلدی آ گئے، بیٹھ گئے، سن لیتے. کبھی زندگی کے 24 گھنٹوں میں 10 منٹ آپ اس لیے نکالیں کہ 10 منٹ میرے لیے قرآن اور سنت کی باتیں سننے کا وقت ہے. نہیں میرے بھائی، ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو دنیا اور زمانہ چل رہا ہے. ہم بھول گئے ہیں قرآن اور سنت کے طریقے کو. میرے بھائی، یہ حقیقت ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. خصوصی طور پر ہمارے سماج کے لوگ، ہم اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں. 1-2 بلڈنگیں بنا لیے ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، اپنی تجارت کھڑا لیے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائی، جس کے پاس دھن دولت کچھ بھی نہیں لیکن اس کا مقام اللہ کے پاس ہے تو وہی بندہ کامیاب ہے میرے بھائی. ورنہ جس کا ذکر سارے زمین والے کریں گے، آسمان میں اس کا ذکر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی. بنو تو ایسے بنو، زمین میں گمنام بن جاؤ، آسمانوں پر تمہارا ذکر ہو میرے بھائی. ویسی شخصیت بننے کی کوشش کرو، ورنہ ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے. ہم اپنے آپ کو صرف زبان سے کہیں گے ہم مومن ہیں میرے بھائی، صرف کردار سے ہم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے حقدار ہمیں بننا ہے. آخری میں ایک دعا مومنین کی دعا ہے جو اکثر ہمارا نوجوان طبقہ، اکثر لوگ اس دعا کو مانگتے نہیں ہیں. میرے بھائیوں، مومن بندوں کی دعاؤں میں وہیں اللہ نے ذکر کیا. مومن بندے خود بھی نیک بننے کی فکر کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نیک بننے کی فکر کرتے ہیں. دعا سکھائی ہے باقاعدہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ایسی دعا ہے میرے بھائی جو بلوغت کے بعد سے زندگی کے آخری لمحے تک پڑھنے والی دعا ہے میرے بھائی. عمومی طور پر اس دعا کا اہتمام شادی سے 2-4 مہینے کوئی بندہ پڑھتا ہے پھر بھول جاتا ہے. یہ غلط چیزیں ہیں میرے بھائی، غلط چیزیں ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ، میری بیوی بچوں کو میرا آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اللہ، اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے اللہ. اللہ اکبر.
بہت عظیم دعا ہے میرے بھائی. یہ چند ایسے اعمال تھے جو اللہ کے نیک بندوں کی صفات، ورنہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اور بھی کیفیات بتائی گئی ہے، جن میں سے ایک بنیادی کیفیت نمازوں کی حفاظت. میرے بھائی نمازوں کی حفاظت. میرے بھائی مکی زندگی میں دیکھو آپ 5 وقت کی نمازیں فرض ہونے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ مزمل نازل ہوئی، سورہ مدثر نازل ہوئی، سورۃ الفاتحہ نازل ہوا، اس کے بعد میں جو وحی کی جانب سے احکامات نازل ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی کے پاس، وضو کا مکمل طریقہ سکھایا اور نماز کا مکمل طریقہ سکھایا. یہ باتیں کب کی ہیں؟ معراج میں نماز دینے سے پہلے کی بات ہے. معراج میں نماز دینے سے پہلے کی بات ہے. اور مومنین پر صبح میں 2 رکعت، شام میں 2 رکعت، اتنی ہی تھی. اللہ اکبر. صحابہ کس درجہ ان نمازوں کی پابندی کرتے تھے کہ دشمنان اسلام کو باندھ کر کے رکھنا پڑتا تھا کہ ان کو نماز سے روکنے کے لیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پابندی کرتے تھے کہ جب نماز پڑھتے دشمنان اسلام گندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے، اللہ کے نبی کے سر پر لا کر کے ان کی اوجڑیاں گندگیاں لا کر کے ڈال دیتے. اللہ اکبر. میرے بھائی ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا میں سب کچھ کر کے کامیاب ہو جائیں گے. یاد رکھو بھائی، دنیا کی سلطنتیں، حکومتیں، ساری چیزیں جس کو ملتی ہیں جو نماز کا محافظ ہوتا ہے. سورہ معارج کھول کر کے پڑھو، اللہ رب العالمین نے وہاں نیک لوگوں کی صفات بیان کی. دیکھو جیسے ہی نیک لوگوں کی صفات کا ذکر ہوا، شروع میں کہا گیا الذین هم علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں میں مداومت رکھتے ہیں. اور جیسے ہی مومنین کی صفات ختم ہو رہے ہیں الذین هم فی صلاتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. شروع بھی نماز سے، آخر بھی نماز سے. پھر اس کے بعد کہا گیا فی جنات مکرمون، پھر جنت میں ان کی تعظیم کی جائے گی. میرے بھائیوں نماز جس کے تعلق سے ہم بہت غافل ہیں، اور خصوصی طور پر نماز باجماعت جس کے تعلق سے ہم اور دور بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی جماعت بنانے کا صرف جمعہ کا وقت نہیں ہے، مومنین کے لیے 5 وقت قرار دیے گئے ہیں جماعت بنانے کے لیے. میرے بھائی اگر ہم نماز کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے جان کی بھی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے مال کی بھی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے گھر اور اہل و عیال کی بھی حفاظت نہیں کریں گے. جو بندہ نماز کی حفاظت کر لے گا، یاد رکھو اپنے معاملے کی بھی حفاظت کر لے گا، اپنی نیتوں کی بھی حفاظت کر لے گا، اپنی تجارت کی بھی حفاظت کر لے گا، اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کر لے گا. کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی جو فضیلتیں بتائی، اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی بتائی ہے جو 2 رکعت پڑھ لیتا ہے فجر سے پہلے کی، وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ذمے میں دنیا کا کوئی باڈی گارڈ کام آنے والا نہیں. میرے بھائی ہم دنیا میں نیک بنیں گے لباس کے اعتبار سے سب، لیکن یاد رکھو جب تک ان اعمال پر ہم نہیں اتریں گے عباد الرحمن نہیں کہلائے جائیں گے، اللہ کے بندے نہیں کہلائے جائیں گے. اللہ کے بندے بننا ہے. چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں جن کو کر کے ہم اللہ کے پاس بھی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ساری کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدلا سکتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے؟ پوری برائیوں کو نیکیوں میں بدلانا. اسی صورت میں اللہ نے کہا ہے جو فوائد ہوں گے مومنین بندوں کو ان اعمال کی وجہ سے کہ الا من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکیاں اچھائی میں بن جائیں اور اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی. میرے بھائی اللہ سے دعا کرو یا اللہ اب تک جو زندگی ہم گزرے تو اسے معاف فرما دے. اب جتنی زندگی باقی ہے اللہ تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تجھ پر ایمان، تجھ پر توکل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ شیطان کے بندے، شیطان کے شر، شیطان کے وساوس سے تو ہماری حفاظت فرما دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.